فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب یہاں پر دیکھو اللہ رب العالمین بتلاتا ہے کہ شیطان جس کی دشمنی ہو چکی تھی اس نے کیا کیا، اب انسان کو بہکایا۔ اس نے کیسے بہکایا؟ حوا علیہ السلام سے شروعات ہوئی، پھر آدم علیہ السلام بھی ان کی باتوں میں آ گئے، پھر اس کے بعد وہ پھل بھی کھا لیا۔ اب کیسے بہکایا؟ وسوسوں کے ذریعے۔ اسے تو دھتکار دیا گیا تھا، جنت کا خازن تھا، آیا جایا کرتا تھا، اب کیا ہوا؟ اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کو کیا دیا؟ رائٹ دیا کہ وہ انسان کے اندر ڈال سکتا ہے وسوسے، صرف وسوسہ ہی ڈال کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ مار کے بکار کے کسی کو گمراہ شیطان نہیں کر سکتا۔ اب ان کو بہکایا اور دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تم اس کے قریب مت جانا ورنہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے وہ گناہ کیا، وہ ظلم اپنے اوپر ڈھایا، درخت کا پھل کھایا۔ اب درخت کون سا تھا؟ تو تمام مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ وہ نہیں معلوم وہ کون سا درخت تھا۔ اگر اتنا اہم ہوتا تو اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ کو بتلانا تو اتنا اہم ہوتا وہ ضرور بتلاتا۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں کیا کہا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اتر جاؤ۔ اب یہاں سے کہاں سے اترنا تھا؟ ان لوگوں کو جنت سے اترنا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ جنت کہاں ہے؟ اوپر، اور زمین کہاں ہے؟ نیچے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب شیطان کے دل میں جو انسان کے لیے دشمنی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ واضح کر دی، بتا دی کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ دشمن ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم زمین میں رہو ایک مقررہ وقت تک۔ مستقرن یعنی مقررہ وقت تک، کس کو کہا جاتا ہے؟ اور ایک وقت کے لیے یعنی الہین، اس کے اندر متاعن الہین۔ اب اس کے اندر استعمال کی جتنی چیزیں ہیں اب وہ کیا کرو گے؟ اس کا ایک وقت تک فائدہ اٹھاؤ گے، وہاں پر رہو گے۔ اب یہاں پر ہم دنیا میں آئے پھر کیا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیچتے وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تم کو ایک مقررہ وقت تک ہی رہنا ہے۔ یعنی ہر چیز کی ابتدا ہے تو اس کی اختتام بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ دن شروع ہوا ہے تو ختم بھی ہونے والا ہے، زندگی ملی ہے تو موت بھی ملنے والی ہے۔ ہر چیز کی شروعات ہے تو اس کا اختتام بھی لازم ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آدم علیہ السلام سے غلطی تو ہو گئی، تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اب جب یہاں پر انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو کیسے توبہ کرنی چاہیے، اس کا طریقہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتلاتے ہوئے کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے۔ کون سے کلمات ہیں؟ وہ سورہ اعراف میں جو موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس کی طرح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ اسی ابلیس کی طرح، کیونکہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی، لیکن توبہ کی طرف پلٹا کون؟ آدم علیہ السلام یعنی انسان پلٹا، اور جو ابلیس تھا اپنے تکبر اپنی انا کی وجہ سے کیا کیا اس نے؟ وہ پلٹا ہی نہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگی اس نے، بلکہ الٹا چیلنج کر دیا، جو چیلنج سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو اب یہاں پر انسانی اور شیطانی صفت کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسان کی صفت ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فوری پلٹنا چاہیے۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے کس سے سیکھے یہ کلمات؟ یعنی معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے انہیں کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بندے کو کیا کیا؟ توبہ کا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ فتح علیہ، اور اللہ رب العالمین ان کی طرف پلٹے اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ کون ہے؟ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے۔ ہمارے باپ نے غلطی کی تو کیا ہوا؟ پلٹے۔ تو تم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے۔ گناہ ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ آخری سانس تک جب تک فرشتے کو نہ دیکھ لیں، جب تک ہماری توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ اب اگر یہ سوچ جب موت آنے لگے گی جب توبہ کر لیں گے، تو نہیں، جیسے غلطی ہو جائے، جیسے غلطی کرنے کا احساس ہو جائے فوری توبہ کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، جیسے آدم علیہ السلام نے جھکا دیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اب کیا ہے؟
اب دونوں کا تذکرہ آ گیا، یعنی شیطان بھی آ گیا اور انسان بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ، تو کہاں اترے وہ؟ زمین میں کہاں اترے؟ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہتر تفسیر اس کے اندر ڈالی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہندوستان میں اترے، یعنی آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، اور ابلیس جو فلاں جگہ اترا اس کے تعلق سے آتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام صفا اور مروہ پہ اترے، اور بعض کہتے ہیں کہ یعنی ابن عباس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ طائف اور مکہ کے درمیان اترے۔ تو اس کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ کہیں پر بھی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں اترے تھے۔ یہ اگر ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کا علم ضرور عطا فرماتے۔ تو اب یہاں پر یہ اللہ رب العالمین دو چیزیں بیان کرتا ہے جو کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ بھیج کر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کیا کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی آئے، حکم آئے، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم کو اس کی کیا کرنا ہے؟ پیروی کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دونوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ دونوں کو بھی کہہ دیا کہ دو موقع دونوں کے پاس تھا، شیطان کے پاس بھی تھا، انسانوں کے پاس بھی تھا۔ اب ہدایت دے دی جائے، مطلب کیا ہے؟ یعنی جب انبیاء بھیجے جائیں گے، رسول بھیجے جائیں گے، اللہ کی طرف سے وہی بھیجی جائے گی، کوئی حکم بھیجا جائے گا، تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی۔ اور جب تم اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت پر عمل کرو گے تو فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتلا دیا جو یہاں پر کیا ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تم اللہ کی بھیجی گئی ہدایت پر عمل کرو گے، اللہ کے حکام پر عمل کرو گے، تو تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میرے اور آپ کے پاس کون سی ہدایت ہے؟ آخری ہدایت کی کتاب کیا ہے؟ یعنی فائنل لاسٹ ہدایت کی کتاب قرآن ہے۔ میرے اور آپ کے پاس آدم علیہ السلام سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور ختم کہاں ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کوئی اور ہدایت کی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور کوئی ہدایت کے لے کر کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب یہاں سے انبیاء کا سلسلہ ختم۔ اب یہاں پر جو کوئی ہدایت بھیجی گئی، یہاں پر قرآن اور حدیث دونوں ہی ہدایت کے اندر شامل ہیں۔ دونوں ہی کی جو لوگ پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں اور دو چیزوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر 4 انعام ہیں جنتیوں کے لیے، 4 انعام ہیں ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ 2 تو یہاں پر آ گئے، اور 2 کیا ہیں؟ دیکھیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، بس وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا خوف کا جو تعلق ہے وہ آخرت ہے، یعنی آخرت کے میدان میں اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، یعنی غمگین نہیں ہوگا۔ غم کا جو تعلق ہے دنیا سے ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے گیا، یعنی مال اور دولت جو کوئی بھی اس کے پاس دنیا میں تھی، اس کا کیا ہے؟ غم نہیں ہوگا۔ اور جو مومنین ہیں انہیں تو دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس پہ الحمدللہ، جو میرے پاس ہوا سب ختم، کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں مومنین کہ یہ جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی ہمارے پاس چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے۔ تو مومنین اس سے کیا ہے؟ اطمینان میں ہے۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا مومن نہیں رہتا، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے وہ مومن رہتا ہے۔ تو مومن ہوں گے جو دنیا میں محنت کرتے ہیں، ہدایت پر عمل کرتے ہیں اپنی آخرت کو لے کر، تو آخرت میں کیا ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ بیزار ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسا حکم دیا ویسا ہی انہوں نے عمل کیا۔ دنیا کی چیزوں تو کیا ہے؟ کچھ ہی وقت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کچھ دن کے لیے یہاں پر رہنا ہے۔ یہ دنیا تو مومن کے پیر کے دھول کی طرح ہے۔ جب وہ دنیا میں رہتے دنیا کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنا مقصد نہیں بناتے، تو یاد رکھو یہ دنیا میری اور آپ کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ تو اس کو ضرورت ہی رہنے دو، مقصد مت بناؤ۔ کشتی جب پانی پر چلتی تو پانی اس کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اگر اس میں ایک سوراخ کر دو تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی، اندر چلی جائے گی۔ اس لیے پانی پر چلتی، پانی میں نہیں۔ مومن کیا ہے؟ اسی طرح دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اندر پورا نہیں ڈوب جاتا، اسی میں مگن نہیں ہو جاتا ہے۔
دنیا کو اپنی ضرورت بنا کے رہتا ہے، تو ضرورت ہی اس کو بنا کے رکھیے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہو گئی۔ اب اس کی فوری بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب جو لوگ کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اب وہ کون جہاں ہیں؟ جہنمی، اصحاب النار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ آنسر دے دیا، انسان کو دو چوائس دے دیا، ہدایت پر عمل کرو گے تو نہ خوف ہوگا نہ یہ غم ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں ہی آرام سے خوشحال زندگی گزار لو۔ لیکن اللہ کی آیت کا انکار کرو گے، اللہ کی بھیجی گئی ہدایت کا تم انکار کرو گے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے احکام اور اس کی وحی کا انکار کرو گے، تو تم کہاں کیا ہوگا؟ جہنمی ہو جاؤ گے۔ ایک طرف ہدایت پہ آ جاؤ، بتا دیا، انکار کرو گے وہ بھی بتا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اب وہاں سے متقین سے لے کر جہاں سے متقین کی بات چل رہی تھی، وہاں سے لے کر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہاں سے لے کر یہاں تک کی علماء کہتے ہیں کہ یہ آخری حتمی فیصلہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو کوئی اب اللہ کی آیت کا انکار کریں گے، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، انکار عمل سے بھی کر رہے ہیں آج لوگ، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے، اپنی خواہشات کے لیے دین کا مذاق بنا کے، اللہ کی حدوں کو توڑ کر، تو یاد رکھو جو کوئی اب اللہ کا انکار کریں گے، جس طریقے سے کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ اصحاب النار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جس طرح جنت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اللہ رب العالمین نے خلد کا ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا، لیکن جہنم کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم فیہا خالدون، وہ کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے